وہ مظلوم ہیں، ان کو اب لڑائی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس پر لفظ دفع شبہ، مسلمان کم ہیں کیا کر سکیں گے، دفع شبہ کہ مسلمان کم ہیں کیا کر سکیں گے۔ فرمایا اس کا جواب یقیناً اللہ ان کی مدد کرنے پر البتہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الذین اخرجوا کا عنوان بیان مظلومیت، بیان مظلومیت، وہ لوگ یہ جو پیچھے کہا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ظلم کیے گئے، تو اب اس مظلومیت کا بیان، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق بغیر کسی وجہ کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ کہتے تھے ہمارا داتا، نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، وجہ مشروعیت جہاد، جہاد کو شریعت کے اندر کیوں مقرر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سامنے ایک جملہ لکھنا ہے، اللہ نے موحدین کو غالب کر کے مشرکین کا زور توڑ دیا، اللہ نے موحدین کو غالب کر کے مشرکین کا زور توڑ دیا۔ یہ تو میں نے آیت کا خلاصہ آپ کو لکھوا دیا۔ اب مانا کرتا ہوں، اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو، یعنی ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، بعضہم یعنی ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ہٹاتا ہے، جہاد کر کے اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے دوسروں کا زور توڑتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی زور توڑنے والی، لہدمت صوامع، البتہ گرا دیے جاتے درویشوں کے خلوت خانے، جن کے اندر وہ علیحدہ رہ کر عبادتیں کرتے ہیں، وَبِيَعٌ، اور نصارہ کے معبد خانے عیسائیوں کے، یہ جیسے ہم اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کے نام ہیں صوامع، یہ درویشوں کے خلوت خانے خانقاہیں، بیعٌ نصارہ کے معبد خانے عبادت خانے، وصلوات اور یہود کے معبد خانے، ومساجد اور مسلمانوں کے معبد خانے، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کا نام بہت۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، بشارت نصرت، اللہ مدد کرے گا، خوشخبری ضرور مدد کرے گا اللہ پاک، من اس بندے کی، ینصر جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ کو تو مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے دینہو، یعنی اللہ کے دین کی، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ کیوں؟ انہ کے نیچے لکھا ہے تعلیلیہ، کیوں اللہ کریم مدد کرے گا؟ اللہ کر سکتا ہے، یقیناً اللہ البتہ زبردست ہے، عزیز غالب ہے۔ بہت بڑا مولانا اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ اللہ کریم اگر مشرکین کا زور نہ توڑتا، درویشوں کے خلوت خانے گرا دیے جاتے، مشرکین کا زور نہ توڑتا، یہود و نصارہ کے عبادت خانے گرا دیے جاتے، اللہ نے مشرکین کا زور توڑا تو یہودیوں کے، درویشوں کے، عیسائیوں کے عبادت خانے بچ گئے۔ اشکال یہ ہے ہمیں تو ان کے عبادت خانے گرانے کا حکم ہے اور یہاں پر عبادت خانے بچانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ ہمیں تو ان کے عبادت خانے گرانے کا حکم ہے اور یہاں ان کے عبادت خانے بچانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس جواب لکھا ہوا ہے لہدمت کے نیچے اپنے اپنے زمانہ میں، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی، اپنے اپنے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے اپنے
اپنے زمانے میں وہ جو پرانی بات ہے یہ اس زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، آج کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ نے ہر دور میں مشرکین کا زور توڑا اور یہود نصارہ اور درویشوں کے خلوت خانے بچائے۔ اگر اللہ مشرکین کا زور نہ توڑتا تو ان کے عبادت خانے نہ بچتے۔ یہ آج کی بات نہیں، اپنے اپنے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور جملہ بھی عرض کرنا ہے، حاشیے پر لکھ لیں، میں ایک ایک بات تو لکھوا نہیں سکتا۔ اہل کتاب اگر اسی آیت کا جملہ ہے، اہل کتاب اگر جہاد نہ کرتے تو مشرکین ان کے عبادت خانے گرا دیتے۔ اسی طرح تم نے جہاد نہ کیا تو مشرکین تمہارے مراکز کے آگے بریکٹ میں لکھ لینا ہے مساجد، تو مشرکین تمہارے مراکز یعنی مساجد تباہ کر دیں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ بدل ہے من ینصروا سے، اس کے اوپر لفظ لکھنے نحوی چھوٹے چھوٹے، بدل از من ینصروا، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ کن کی؟ کون ہے وہ؟ یعنی وہ لوگ ان مکناہم فی الارض، نیچے عنوان بھی لکھا ہوا ہے فضیلت مبشر لہم، جن کو خوشخبری دی گئی ہے۔ کون؟ جن کی اللہ مدد کرے گا، یعنی وہ لوگ ان مکناہم فی الارض، اگر عزت کی جگہ دیں ہم ان کو زمین میں تو کیا کریں گے؟ 4 کام۔ اقاموا الصلاۃ، قائم کریں گے نماز، نیچے لکھا ہے اپنی اصلاح، اور ایک اور جملہ بھی لکھا ہے شعبہ اولا تکمیل، تکمیل کہتے ہیں اپنے آپ کو کامل کرنا، اور اکمال کہتے ہیں دوسروں کو کامل کرنا۔ پہلے تو وہ اپنے آپ کو کامل کریں گے، کیسے؟ اگر ہم ان کو عزت کی جگہ عطا کریں زمین میں تو قائم کریں گے نماز، یہ اپنے آپ کو کامل کرنے کا پہلا شعبہ۔ اور دوسرا شعبہ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور دیں گے وہ زکوٰۃ، یہ بھی تکمیل ہے اپنے آپ کو کامل کرنا۔ اور لکھا ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، شعبہ اولا اکمال، اکمال دوسروں کو کامل کرنا، اور حکم دیں گے نیک کاموں کا، اوروں کی اصلاح، حکم کریں گے نیکی کا، اور دوسرا شعبہ اکمال کا دوسروں کو کامل کرنا، اور روکیں گے گناہوں سے، گناہ کے کام سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ شبے کا جواب ہے، دفع شبہ نیچے لکھا ہے، مٹھی بھر مسلمان کیسے غلبہ پائیں گے؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے انجام تمام کاموں کا۔ سامنے ایک جملہ لکھ لیں، یہ آیت جو ہے الذین ان مکناہم، ہجرت مدینہ کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ جب مسلمانوں کے پاس اقتدار نہ تھا، اس آیت میں اقتدار ملنے کی خوشخبری دی۔ بقول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عمل کے وجود سے پہلے عمل کرنے والوں کی مدح ہے۔
یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ بقول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمل کے وجود سے پہلے ابھی کام ہوا نہیں، کام وجود میں آیا نہیں، لیکن اللہ کریم عمل کرنے والوں کی پہلے سے تعریف کر رہا ہے۔ اقتدار ابھی صحابہ کو ملا نہیں، اور اللہ پہلے تعریف کر رہا ہے کہ جب میں اقتدار دوں گا تو یہ 4 کام میرے محبوب کے صحابہ کریں گے۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس بندے کو اقتدار ملے، اس آیت کے تحت جس بندے کو اقتدار ملے تو وہ یہ کام کرے، یہ 4 کام جو خلفائے راشدین نے سر انجام دیے تھے۔ حالات آج کیا ہیں؟ جو حکمران جن کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی، وہ کیا نماز قائم کریں گے، کیا زکوٰۃ دیں گے؟ لوگوں کا خون چوسنے والے، کھلے ماتھے پہ محرابیں، زبانوں پر حدیثیں ہیں، کھلے ماتھے پہ محرابیں، زبانوں پر حدیثیں ہیں، کھلے ماتھے پہ محرابیں۔ اور انسان جب حالات کا تجزیہ کرے تو دل پھٹتا ہے۔ زبانوں پر حدیثیں ہیں، کھلے ماتھے پہ محرابیں، اور چہرے پہ رنگ و نور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ غریبوں کا لہو جن جن کی خوراکوں میں شامل ہے۔ حالات یہ ہیں، وہ کیا یہ 4 باتیں نافذ کریں گے اپنے اوپر اور دوسروں پر۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ تخویف دنیاوی ما تسلی، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں، پس تحقیق جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے، سمودیوں نے، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے، اور مدین والوں نے اپنے اپنے رسولوں کو وَكُذِّبَ کے نیچے لکھا ہے قبطیوں کی طرف سے جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام، قبطی فرعونی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس ڈھیل دی مہلت دی میں نے کافروں کو، بعد از تکذیب، جیسے ان کو مہلت دی ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، استفہام تقریری سوالیہ انداز ہے ایک مثبت بات کو بیان کرنے کے لیے۔ کیسے تھا انکار میرا، یعنی سزا کیسے تھی، یعنی تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، خلاصہ یہ کہ کتنی بستیاں ہلاک کر دی ہم نے ان بستیوں کو تو نہیں کیا تھا، ذکر مکان ارادہ مکین، وہی ظالمہ، درا حالے کہ وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں، بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے، اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے وَأَهْلُهَا مُشْرِكُونَ، درا حالے کہ وہ بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کیفیت موجودہ، بس وہ بستیاں گرنے والی ہیں اپنی چھتوں پر گرنے والی کا کیا مطلب، یعنی ویران ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں نکمے پڑے ہیں، بیکار پڑے ہیں، اسی طرح ان بستیوں میں کوئی پانی بھرنے والا نہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور محل جو اب شکستہ ہیں، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا پس نہیں چلے پھرے یہ زمین میں، پس ہوتے واسطے ان کے قلوب دل، یعقلون بہا کہ سمجھتے ان دلوں کے ساتھ، او یا ہوتے آذان کان سنتے ان کانوں کے ساتھ۔ فَإِنَّهَا، ہا ضمیر قصہ، یقیناً قصہ یہ ہے، نیچے لکھو القصہ، یقیناً قصہ یہ ہے کہ لا تعمل الابصار، نہیں اندھی ہو رہی آنکھیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن اندھے ہو رہے ہیں دل وہ جو سینوں میں ہیں۔ ہاں کا اندھا، دل کا اندھا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، سبحان اللہ، ہونا قلوب ان کا ایک جملہ لکھواتا ہوں، فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوب، قلوب میں اشارہ ہے کہ گزشتہ اقوام کے حالات کا مشاہدہ
انسان کو عقل و بصیرت عطا کرتا ہے. بشرطے کہ عبرت کی نظر سے دیکھے. تاریخی سوانح کی نظر سے نہیں. یہ جملہ سمجھا آپ نے؟ بندہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کو پڑھے، انسان کو عقل و بصیرت نصیب ہوگی، لیکن پڑھے عبرت والی نظر سے. یوں نہیں ہے کہ بس ایک تاریخی قصہ ہے میں پڑھ رہا ہوں، یوں نہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ زجر ما تخفیف دنیاوی، اور نہ آنے کو دلیل عدم وقوع کی جانتے ہیں. کس کے نہ آنے کو؟ عذاب چھوٹا سا لکھ لو، اور عذاب نہ آنے کو، عذاب کا لفظ لکھے، اور عذاب نہ آنے کو دلیل عدم وقوع کی جانتے ہیں کہ عذاب آئے گا ہی نہیں. نہ یوں تو نہیں ہے. جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب، و نہیں حالانکہ وہ حالیہ، حالانکہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ کریم اپنے وعدے کو. ہرگز اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. وعدہ کے نیچے بدر میں پورا ہوا، بدر میں پورا ہوا. 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے. وَإِنَّ يَوْمًا، اور یقیناً ایک دن عذاب کا، یعنی قیامت، ایک دن عذاب کا، ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک عذاب والا دن قیامت. کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، مثل 1000 سال کے ہے اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو. تمہارا 1000 سال اللہ کے ہاں ایک دن. جو ساتھی سورت الف لام میم السجدہ میں تھے تو میں نے تحقیق کرائی تھی 1000 کی اور 50,000 کی. وہاں اشیاء لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کلف سنت کے نیچے امتداد میں یا اشتداد میں. امتداد کہتے ہیں لمبا ہونا، اشتداد سخت ہونا. اتنا لمبا اتنا سخت. تحقیق وہاں لکھوائی جا چکی ہے. وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے عرض کیا تھا 50 مواقف ہوں گے اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا. یہ بات وہاں لکھی جا چکی ہے. وَقَأَيٍّ مِّن خُلَاصَ مقرر، سن لو دوبارہ تکرار کے ساتھ. اور کتنی بستیاں ڈھیل دی میں نے واسطے ان کے، وَهِيَ ظَالِمَاتٌ، رہنے کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، یعنی بستیوں والے. پھر پکڑ لیا میں نے ان کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹنا ہے سب کا. بس اس وقت پوری سزا ہوگی. بس اس کے آگے لکیر لگا لے ہوگی. آگے جو ہے نا خلاصہ یہ اگلی آیت کا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ترغیب فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے او لوگوں پکی بات ہے میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے. مبین صاف صاف لکھا ہے. خلاصہ میں تو صرف نذیر ہوں، عذاب میرے ہاتھ میں نہیں. مان لو مان لو، ورنہ پچھلی قوموں جیسا انجام ہوگا. میں ڈرا رہا ہوں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِشَارَةٍ، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک. ثمرہ اولا، پہلا نتیجہ واسطے ان کے بخشش ہوگی. دفع مضرت، نقصان دینے والی چیز دور. ورزق کریم، جلب منفعت، اور روزی ہوگی بڑی عزت والی. ثمرہ اخروی، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں. کس بات کی کوشش کرتے ہیں؟ نیچے لکھا ہے ابطال میں، آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ سے مانگنا چاہیے، چھت پر چڑھنا وہ سیڑھی نہیں لگانی پڑتی. یہ آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش ہے تاکہ موحد چپ ہو جائیں. اللہ کا نبی سنا رہا ہے چپ ہو جائے.
سمرہ یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم جہنمی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. سورت کی اور مشکل جگہ آ گئی. کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، میری طرف دیکھے سارے عوام. میں واقعہ آپ کو بتا دوں پھر آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ایک مشکل آیت ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ جگہ کھول لینا پہلے سورۃ النجم. صفحہ ہے 1063. دو ساتھی مل جائیں حوالہ دیکھ لیں. آیت نمبر 19 اور 20. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ. اب میری طرف دیکھیں اور بکر میری طرف دیکھو بیٹا، میں سمجھا دوں گا پہلے. اور سے کہو میری طرف دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے. جب ان آیات پر آپ پہنچے آفرأیتم اللات والعزیٰ، مجھے بتاؤ تو صحیح باب لات کے متعلق، والعزیٰ عزیٰ فقیرنی کے متعلق، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ اور منات کے متعلق. یہ جب آپ نے الفاظ پڑھے تو شیطان نے آپ کی منہ مبارک سے یہ الفاظ کہلوا دیے، تلک الغرانیق العلیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ. کیا مطلب کہ یہ جو مورتیاں ہیں نا بڑی بڑی، یہ بابے، یہ فقیرنیاں، یہ دربار والے، امید ہے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی بات موڑتا نہیں. یہ شیطان نے آپ کی زبان سے الفاظ پڑھوا دیے. اس کے بعد اب ملتے جلتے تو ہیں آیت کے ساتھ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے آفرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ وتلک الغرانیق العلیٰ وإن شفاعتهن لترتجیٰ. یہ جو ہے نا ٹھاکر، یہ مورتیاں، یہ بابے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. یہ الفاظ جب آپ کی زبان سے نکلے تو مشرکین بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوشی کی وجہ سے سجدے میں گر پڑے. آج آمنہ کے لال نے ہمارا عقیدہ مان لیا. بس اب لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں یہ جو ہمارے سبق والی آیت ہے اس میں اسی قصے کا تذکرہ ہے. جی اب یہ قصہ تو میں نے آپ کو سنا دیا. اب حاشیے کو انتہائی احتیاط سے آپ دیکھیں. یعنی یہاں جو کوئی زبان ہلائے، یعنی یہاں جو قصہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا، تلک الغرانیق العلیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ. واو تو ڈالیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ. یہ ہیں بلند و بالا ٹھاکر مورتیاں اور یقیناً ان کی شفاعت البتہ امید کی جاتی ہے. اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے. تو کفار مکہ خوش ہوئے. پڑھے تو صحیح کہ ہمارے معبودوں کو شفیع مان لیا. اب آپ نے کتنی ساری صورتیں پڑھی ہیں، یہی تو سب سے بڑا جھگڑا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا جو احباب سورۃ الاحزاب میں تھے کہ وفد آیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد. اتنی سی بات مان لو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتن، ان کی آپ کی ہماری صلح ہے. تو جھگڑا تو سب سے بڑا یہی تھا. وہ تو خوش ہو گئے
کہ ہمارے معبودوں کو شفیع مان لیا. آگے یہ قصہ پڑھے یہ قصہ قاضی ایاز وغیرہ نے فرمایا ان هذه القصہ تھا من وضع الزنادقہ، یہ زندیق اور بے دین لوگوں کا کھڑا ہوا ہے. یہ قصہ زندیق بے دین بےمان قسم کے لوگوں کا گھڑا ہوا ہے. اب خیال، یہ شعر شیاطین نے کون لکھے گا؟ سر لگا بیٹھے یہ شعر شیاطین نے لکھا ہوا ہے. نہیں لکھو، یہ شعر شیاطین نے اپنی طرف سے پڑھے تھے. ٹھیک کرو، یہ شعر شیاطین نے اپنی طرف سے پڑھے تھے. کفار نے یہ خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں. اب میری طرف دیکھو، نیچے نہیں دیکھنا. دیکھو میں کیا کہنا چاہنا ہوں. عقل اللہ دی بڑی نعمت ہے، دے دا کہنو یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میری طرف دیکھو، حاشیے پر آپ کے پاس یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، یہ شیاطین نے پڑھا تھا. جب آپ نے یہ الفاظ پڑھے آفرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو شیطان نے اپنی طرف سے وہ الفاظ پڑھ دیے تلک الغرانیق العلی وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بنا کر شیاطین نے یہ شعر پڑھا. یہ بڑی بڑی مورتیاں، ان کی شفاعت کی امید ہے، اللہ ہماری سلطنی کی مانا. یہ بات بھی غلط ہے. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ لکھو آگے اسی کے آگے لکھو. خیال نبی سے نے پڑھے ہیں، اسی کے آگے لکھو. دوسرا حاشیہ لکھا ہے، کوئی بات نہیں، ساتھ جگہ ہے. اسی کے آگے جملہ پورا کرو. یہ توجیہ بھی غلط ہے. لکھو یہ توجیہ بھی غلط ہے. قول لکھو، توجیہ لکھو، جو لکھو، یہ توجیہ بھی غلط ہے. کیونکہ اس سے وحی میں التباس، بات مل جل جانا، لا تلبس الحق جیسے ہے، التباس ہونے کا اندیشہ ہے. بس اب میری طرف دیکھیں ساتھی، قصہ کیا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جب پڑھے تو شیاطین نے وہ الفاظ پڑھ دیے، اور ہم نے کیا کہا کہ وہ قصہ ہی جھوٹ ہے اور یہ بات بھی جھوٹ ہے. وہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے. کیوں؟ اگر شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بنا کر یہ الفاظ پڑھے ہوں تو سننے والے کو کیسے پتہ چلے گا وہی کون سی ہے، شیطانوں کا کلام کون سا ہے؟ پھر تو وہی میں شک پڑ جائے گا. نہ شیطان آپ سے وسلم کی شکل بنا سکتا ہے اور نہ شیطان آپ کی آواز بنا سکتا ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ یہ سارا واقعہ جھوٹ ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ شیاطین نے پڑھے نہیں پڑھے وغیرہ وغیرہ ساری بات ہی جھوٹی ہے، زندیق اور بے دین لوگوں نے بنائی ہے. نہ شیاطین نے پڑھے تھے، نہ آپ کی آواز بنائی تھی، نہ یہ واقعہ پیش آیا. یہ بات ہی غلط ہے. تو پھر آیت کے اندر کیا چیز ہے؟ اب میں سادہ معنی کرتا ہوں، لکھنا کچھ نہیں، جو میں لکھواؤں گا وہ خود لکھواؤں گا. آپ سادہ معنی، یہ قصہ لے کر لوگوں نے اس آیت میں فٹ کر دیا. کیسے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، نہیں بھیجا. میں نیچے سطر جو لکھی ہوئی نا کچھ نہیں پڑھوں گا، سادہ معنی کر رہا ہوں.
نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی الا مگر اذا تمنا جس وقت وہ پڑھتا تھا القى الشیطان فی امنیتہ تو شیطان ڈال دیتا تھا اس کے پڑھنے کے دوران، اس کی پڑھائی میں شیطان اپنی باتیں ڈال دیتا تھا۔ تو آپ نے جب افرتم اللات پڑھا شیطان نے اپنی بات ڈال دی۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان پس نیست و نابود کر دیتا اللہ جو شیطان ڈالتا تھا، ثم یحکم اللہ پھر اللہ کریم ایتوں کو اور مضبوط کر دیتا تھا۔ اللہ کامل علم والا حکمت والا ہے۔ وہ واقعہ جھوٹا لے کر اس آیت میں فٹ کر دیا کہ آپ سے پہلے بھی یہ حال ہوتا رہا میرے پیغمبر، کوئی پیغمبر اور کوئی رسول میں نے بھیجا، جب بھی وہ وہی سناتا تھا شیطان اس کی وہی میں اپنی بات ملا دیتا تھا۔ وہ جھوٹا قصہ اس آیت میں فٹ کر دیا۔ تو اگر آپ کی اس وحی والی تلاوت میں شیطان نے بات ملا دی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پہلے رسول اور نبیوں کی بھی حالت یہی تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے شیطان اپنی بات ان کی وحی میں ملا دیتا تھا۔ واہ بھائی واہ، جھوٹا قصہ لے کر آیت کی تفسیر میں داخل کر دیا، ورنہ کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ مانا سمجھو، اب میں صحیح بات کرنے لگا ہوں جو کرنی ہے، سنو مانا۔ وما ارسلنا من قبلک، مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ۔ اچھا میں آیت کا خلاصہ آپ کو سنا دوں، میری طرف دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا مشرکین کیوں نہیں مانتے، اس قصے کو چھوڑیں وہ تو جھوٹ ہے۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ میرے پیغمبر تسلی رکھو، آپ سے پہلے میں اللہ نے جتنے رسول اور پیغمبر بھیجے، جب بھی وہ لوگوں کو اللہ کی وحی سناتے تھے تو وحی سنانے کے دوران شیطان لوگوں کے دل میں شبہ ڈالتا تھا۔ کیا جملہ عرض کیا؟ پھر سنیں۔ جب کوئی پیغمبر اور کوئی رسول اللہ کی وحی لوگوں کو سناتا تھا تو شیطان شبہ ڈالتا تھا سننے والے مشرکین کے۔ پھر اللہ کریم کیا کرتا تھا کہ مزید احکامات نازل کر کے، مزید دلائل نازل کر کے، مزید تفصیل نازل کر کے ان شبہات کو نیست و نابود کر دیتا تھا، مومنوں کو اور زیادہ اللہ پکا کر دیتا تھا۔ میرے محبوب آپ کے ساتھ یہی حال ہو رہا ہے کہ جب بھی میں اللہ کریم آیات نازل کرتا ہوں آپ سناتے ہیں، مشرکین کے دلوں میں شیطان شبہ ڈال دیتا ہے۔ انشاءاللہ حوامیم میں شبہات آئیں گی، آپ دیکھیں گے کیسے کیسے شبہات ان کے دلوں میں شیطان ڈالتا تھا۔ بس جس طرح آج مشرکین کے دلوں میں وحی کی تلاوت کے دوران شیطان شبہ ڈال رہا ہے، اسی طرح پہلے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ وہ جب وحی پڑھتے تھے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا تھا، اس لیے وہ مشرکین بھی بات نہیں مانتے تھے، آج والے مشرک بھی بات نہیں مان رہے۔ بات یہ ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ دیکھو جی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، مشرکین نے کہ نہ ماننے کی وجہ، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی پیغمبر نبی الا مگر اذا تمنا، تمنا کے نیچے لکھا ہے قارآ، جس وقت پڑھتا اللہ کا رسول اور نبی پڑھتا تو پھر القى الشیطان، ڈالتا رہتا شیطان۔ کیا ڈالتا رہتا؟ نیچے لکھا ہے شبہات کو۔ کہاں ڈالتا رہتا؟ کفار کے قلوب میں۔ نبی پڑھتا، رسول پڑھتا، شیطان شبہ ڈالتا۔ فی امنیتہ، اس رسول کے پڑھنے کے دوران میں، پڑھنے کے دوران میں کفار کے دلوں میں شیطان شبہ ڈالتا رہتا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، قلم ہاتھ میں، ما یلقی، ما کے نیچے لکھیں شبہات، پس نیست و نابود کر دیتا اللہ، پس نیست و نابود کر دیتا اللہ۔ لکھا ہے جواب قاطعہ، ٹھیک کرو لفظ قاطعہ، ایسے جواب جن سے شبہ کی جڑ کٹ جائے۔ پس نیست و نابود کر دیتا اللہ، جواب قاطعہ سے کس کو؟ ما ان شبہات کو۔ اللہ جواب قاطعہ دے کر نیست و نابود کرتا ان شبہات کو جو ڈالتا تھا شیطان۔ اللہ ایسے جواب نازل کرتا
شبہات کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا. ثم یحکم اللہ، پھر قلم ہاتھ میں، ثم یحکم، پھر اسی وجہ سے اور زیادہ مضبوط کر دیتا. لکھو مانا، اور زیادہ مضبوط کر دیتا اللہ آیات، اپنی آیات. اور اللہ کریم جاننے والا ہے، علیم ان کے اوپر لفظ اعتراضات، اللہ جاننے والا اعتراضات کو، حکمتوں والا ہے جواب کی تعلیم میں. پیچھے آؤ، اب حاشیہ پڑھیں. نمبر 2، یعنی پڑھنے کے بعد 2 امر ہوا کرتے ہیں، 2 باتیں. نمبر 1، وسواس ڈالنا شیاطین کی طرف سے. کہاں؟ مشرکین اور منافقین کے دل میں. پھر یہ جملہ پڑھیں، جب پیغمبر پڑھتا تھا تو 2 باتیں ہوتی تھی. نمبر 1 بات، وسواس ڈالنا شیاطین کی طرف سے منافقین، مشرکین اور منافقین کے دل میں، ایک بات. نمبر 2 امر. دوسری بات یہ ہوتی کہ مؤمنین کے دل سے وسواس کو دور کرتا ہے اور اپنے دعوی توحید کو. اب اللہ نے لکھا ان کے اوپر لفظ لکھو، القا شیطان، 4 لفظ لکھوانے ہیں. لکھو جی، القائے شبہات. اب آپ نے بتانا ہے یہ شبہات ڈالنا کس کی طرف سے ہوتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ یہ القائے شبہات، شبہات کا ڈالنا کس کی طرف سے ہوتا. آگے آؤ، ما یلقی شیطان فینسخ، ہے نا، فینسخ اللہ، ینسخ اللہ کے اوپر نیچے ساتھ لکھو ازالہ شبہات. فینسخ اللہ پر ازالہ شبہات، شبہات کو زائل کرنا، دور کرنا، ختم کرنا. اچھا، ازالہ شبہات کس کی طرف سے ہوتا؟ چپ کر دے، مشکل بات ہے. کس کی طرف سے ہوتا؟ شبہات کو دور کرنا کس کی طرف سے ہوتا؟ اللہ کی طرف سے. آگے آؤ، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي شیطان، اگلا صفحہ، لِيَجْعَلَ پر لکھنا ہے حکمت شبہات. شیطان کیوں شبہات ڈالتا تھا مشرکین کے دل میں؟ حکمت کیا ہے؟ سمجھو مولانا، شیطان مشرکین کے دل میں کیوں شبہات ڈالتا تھا؟ وجہ، اور وجہ سنو. اس لیے لکھا ہوا ہے لِيَجْعَلَ کے نیچے القا شیطان پر متفرع ہے. پیچھے دیکھو پھر، مہربانی فرماؤ. القا شیطان، شیطان شبہات ڈالتا تھا. کیوں ڈالتا تھا؟ حکمت. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي شیطان، تاکہ کرے جو ڈال رہا ہے شیطان، فتنۃ، گمراہی کا سبب. کیوں؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي شیطان، تاکہ کرے وہ اللہ جو ڈالتا ہے شیطان شبہات. کیا کرے؟ فتنۃ، گمراہی کا سبب. کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، واسطے ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، ان کے لیے گمراہی کا سبب. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے کہ سیاہ ہونے والے ہیں ان کے دل، جن کے دل سیاہ ہونے والے ہیں ان کے لیے گمراہی کا سبب. اور جن کے دلوں میں شک والی بیماری ہے ان کے لیے بھی گمراہی کا سبب. شبہات ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، جن کے دل سیاہ ہیں، یہ ان کی گمراہی کا سبب بنے شبہات. فی قلوبہم کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی منافقین. منافقین کے لفظ کو کاٹو، اس کے آگے اور لفظ لکھنا ہے مترددین فی الکفر والاسلام. مترددین فی الکفر والاسلام. اب اسی کے اوپر 1 2 3 لفظ لکھنے فی قلوب. مکہ میں منافقین کا وجود نہ تھا. تو اب فی
فی قلوبہم مرض سے کون مراد ہوں گے؟ مترددین فی الکفر والاسلام، جن کو شک ہے پتہ نہیں کفر سچا ہے اسلام سچا ہے، ہم ادھر جائیں ادھر جائیں، جو شک پک میں تھے ان کی گمراہی کا سبب بنے گی یہ شبہات۔ ہونا منافقین کا لفظ کیوں کٹوایا؟ آؤ اب خلاصہ کیا نکلا؟ میری طرف دیکھیں، آپ نے بتانا ہے زبان کے تالے کھول کر، میں دعا اس کے لیے کروں گا جو اونچا بتائے گا مجھے۔ جب اللہ کا پیغمبر، آسان سوال ہے، مولانا میری طرف دیکھو بیٹا، بکر میری طرف دیکھو، بات میں لکھنا بیٹا، میری تسلی کراؤ۔ جب اللہ کا رسول اور پیغمبر پڑھتا تھا وحی کو، شبہات کون ڈالتا تھا؟ کدھر ڈالتا تھا؟ مشرکین کے دلوں میں۔ اچھا شبہات کو مٹاتا کون تھا؟ اللہ۔ اچھا یہ شبہات کیوں شیطان ڈالتا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ گمراہی کا سبب بنے۔ آگے چلو۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ہونا قرآن سمجھ آتا ہے، کوئی سمجھانے والا ہو اور کوئی سمجھنے والا ہو۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم لوگ، نیچے لکھا ہوئے ظالمین کی یعنی اہل شک، جن کو شک پک ہے، مترددین، وہ اہل جزم، ارے جو پکے ہیں باطل پر۔ یقیناً ظالم لوگ البتہ بیچ مخالفت کے ہیں، بعید جو حق سے دور ہے، بعید کے اوپر لکھو از حق، حق سے دور، باوجود وضوح حق کے، حق واضح ہونے کے بعد بھی وسوسہ کے متبع ہیں، حق واضح ہونے کے بعد بھی وسوسوں کے پیچھے چلتے ہیں تو گمراہی میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ متفرع ہے ینسخ اللہ پر، پچھلا صفحہ دیکھیں۔ فَيَنسخ اللہ، شیطان جب شبہات ڈالتا تھا تو ینسخ اللہ، ان شبہات کو اللہ نیست و نابود کر دیتا تھا۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ ظاہر، تاکہ معلوم کر لیں وہ لوگ، تاکہ معلوم کر لیں وہ لوگ جو دیے گئے ہیں صحیح علم، نیچے لکھے فہم صحیح، جن کو صحیح سمجھ دی گئی ہے۔ کیوں اللہ کریم شبہات مٹاتا تھا؟ تاکہ معلوم کر لیں وہ لوگ جو دیے گئے صحیح سمجھ۔ یہ ینسخ اللہ پر فٹ ہو رہی بات کیا؟ انہ الحق، کس بات کا یقین کر لیں گے؟ یقیناً وہ وہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، سمراول، پس ایمان رکھیں اور زیادہ، لکھا ہے زیادہ یقین، پس وہ ایمان رکھیں دل کے ساتھ، ایمان رکھیں دل کے ساتھ، بہی اس حق کے ساتھ، اور زیادہ یقین رکھیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، سمرہ دوم، اور زیادہ عاجز ہو جائیں، ورنہ تخبتہ پر عاجز تو لکھا ہوا ہے، عاجز ہو جائیں، اور زیادہ ساتھ لفظ پڑھا ہو، اور زیادہ عاجز ہو جائیں واسطے اس حق کے ان کے دل۔ اللہ کیوں شبہات مٹاتا تھا؟ لِيَعْلَمَ کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ کے اوپر حکمت ازالہ، لکھو حکمت ازالہ۔ کیوں اللہ شبہات مٹاتا تھا؟ تاکہ جن کو صحیح سمجھ ملی ہوئی ہے ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ وہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور زیادہ یقین رکھے، اور زیادہ ان کے دل عاجز اور نرم ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، میری طرف دیکھیں، پھر سبق کو دہرائیں، 4 باتیں آپ نے بتانا ہے، کون زبان کے تالے کھول کر جواب دے گا؟ نمبر 1، اللہ کا رسول اور پیغمبر پڑھتا تھا، شبہات کون ڈالتا تھا؟ کہاں ڈالتا تھا؟ مشرکین کے۔ ان شبہات کو ختم کون کرتا تھا؟ اچھا شبہات ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا چیز زیادہ ہو؟ گمراہی۔ اچھا اللہ شبہات ختم کرتا تھا، جواب نازل کر کے کیوں شبہات ختم کرتا تھا؟ تاکہ جو اہل علم ہیں صحیح سمجھ والے، ان کا کیا زیادہ ہو جائے؟ ایمان کیا زیادہ ہو جائے؟ یقین زیادہ ہو جائے، اور نمبر 2 ان کے دل اور زیادہ نرم ہو جائے، ان کے دل حق کے لیے۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔
اور یقیناً اللہ کریم لہاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، البتہ پہنچانے والا ہے مومنوں کو طرف صراط مستقیم کے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَخْوِيفًا خَرَبِي، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فی مریا شک میں، منہ اس حکم پڑے ہوئے سے۔ اوپر جملہ پڑھ لیں، یعنی صبر صبر صبر، وسواس سے پہلے لفظ لکھو، یعنی کفار وسواس کے تابع ہوتے ہیں۔ کیا لفظ؟ کفار وسواس کے تابع ہوتے ہیں اور قیامت میں حتیٰ تأتیہم الساعہ، یہاں یہ ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک۔ نیچے لکھا ہے بلا عذاب، قیامت آئے اور عذاب اس میں کچھ بھی نہ ہونا، پھر بھی جس کی محض ہول کافی ہے، قیامت کی ہولناکی کافی، عذاب نہ بھی ہو، خالی قیامت آ جائے پھر بھی یہ کافی ہے ڈرانے کے لیے۔ یا او یاتیہم عذاب یوم حکیم، یا آئے ان کے پاس عذاب ایک دن کا کون سا حکیم جس میں چھٹکارے کی راہ نہیں، حکیم جس میں چھٹکارے کی راہ نہیں۔ لکھا ہے لا مثل لہ فی عظم امرہ، جس کے معاملے کے بڑا ہونے کی کوئی مثال، اتنا بڑا معاملہ ہوگا قیامت والا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی، یعنی سارے اختیارات اللہ ہی کے ہوں گے۔ یحکم عملی فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان، فالذین بیان فیصلہ بھی سن لو، کون سا فیصلہ کرے گا؟ بس وہ لوگ بشارت جو ایمان لے، قوت دکھا دیا اور عمل کی انہیں قوت عملیہ بیچ نعمتوں والے باغات کے ہوں گے۔ تخفیف اخروی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کا ایک شعبہ کذبوا بآیاتنا، جو لایا ہماری آیات کو سمرا، یہی لوگ واسطے ان کے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اوپر عنوان لکھا ہے حکم ہجرت بعد از حکم جہاد۔ کچھ آپ کو یاد ہے جو ہم نے ابھی سبق شروع کیا تھا، تو اوزن للذین یقاتلون کے نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ دیکھو جی، دونوں حصوں کے بعد، پڑھو تو صحیح مولانا، دونوں حصوں کے بعد اب ادھر جہاد کا حکم تھا، اب ہجرت کہا گیا، حکم ہجرت۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، مولانا یہ والذین ہاجروا اگلا صفحہ کھولو، یہ درمیان میں ہے، آیت نمبر 62، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، انگلی رکھیں، ان اللہ هو العلی الکبیر۔ اب پیچھے آئیں، یہاں تک ترغیب ہجرت ہے، یہاں سے لے کر والذین ہاجروا سے لے کر ان اللہ هو العلی الکبیر تک ترغیب ہجرت ہے۔ آؤ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا فوت ہو گئے، تبھی موت مرے، وہ ناکام نہیں ہیں، شہید ہو گئے ناکام نہیں، تبھی موت آئی بستر پر، وہ ناکام نہیں۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ضرور بھی ضرور دے گا اللہ کریم ان کو روزی بڑی اچھی۔ کون سی روزی؟ جنت کی میں بھی اور دیدار الہی اللہ یقین اللہ کریم لو خیر الرازقین، البتہ وہی بہتر دینے والوں کا ہے۔ مولانا غور کرو، غور، رازقین کا معنی ہم نے کیا دینے والے، رازقین کا معنی یہ نہیں کرنا رزق دینے والے، یہ معنی نہ کرنا رزق دینے والا تو ایک اللہ ہے، رازقین کا معنی دینے والے، جتنے دینے والے ہیں ان میں سب سے بہتر دینے والا اللہ ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور علاوہ رزق حسن کے ضرور داخل کریں گا اللہ کریم ان کو ایسی جگہ مدخلن یرضونا کہ بہت خوش ہو جائیں گے وہ اس سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، سبحان اللہ، دفع شبہ لکھو اس آیت کے اوپر، ابھی داخل کر دے، کیا شبہ ہے؟ ابھی داخل کر دے، فرمایا نہیں، یقیناً اللہ کریم البتہ جاننے والا ہے مصالح تاخیر کو، تاخیر میں کون سے فائدے اللہ کو پتہ ہے، ابھی داخل نہیں کرتا، حوصلہ کرو۔
حلیم حلم والا ہے، امہال دینے میں حوصلے والا ہے. ذالک یہ مضمون تو ہو چکا. من عاقبہ بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. میری طرف دیکھیں مولانا، بات عرض کروں. مظلوم دو قسم. کیا کہا؟ مولانا کیا کہا؟ کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا. اب ایک صورت تو مولانا گوجرانوالہ ہی ہے کہ میں نے اس ظالم کو معاف کر دیا. دوسرا مظلوم، کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے 5 تھپڑ مارے تو میں نے بھی جواب میں 5 تھپڑ مارے. یہ برابر برابر ہو گیا معاملہ. ہوں میں مظلوم کیونکہ اس نے مجھے مارے 5 تھپڑ، میں نے معاف کر دیا. ایک انداز. دوسری مظلوم کی قسم، ظالم نے 5 تھپڑ مارے، میں نے بھی جواب میں 5 مارے. اب خیال، جب پہلا مظلوم جس نے معاف کیا اس کی اللہ مدد کرے گا، دوسرا مظلوم جس کو 5 تھپڑ لگے اور اس نے جواب میں ظالم کو 5 تھپڑ مارے، تو یہ مظلوم اللہ کی نصرت سے محروم ہوگا؟ فرمایا نہیں. جس نے معاف کیا ظالم کو، اس مظلوم کی بھی میں اللہ مدد کروں گا، اور جس نے برابر برابر بدلہ لیا اس مظلوم کی بھی میں اللہ مدد کروں گا. کام سمجھ آ گیا؟ مانا سنو. وَمَنْ أَعْقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، گئی اس کے اوپر لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، ضرور مدد کرے گا اللہ کریم اس کی. لکھے آدھا حکم جہاد لِبَيَانِ دَلَائِلِ الْجِہاد، جہاد کے دلائل بھی بیان ہو رہے ہیں، اگلے صفحے پر آ رہے ہیں. ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ کریم. اگر مماثلت میں کمی بیشی ہوئی بلا علم، اس نے مجھے 5 تھپڑ مارے تھے آہستہ، اور میں جب انتقام اور بدلہ لینے لگا مجھ سے تھپڑ ذرا زور سے لگ گئے. بغیر علم کے اگر کمی بیشی ہو گئی، میں اللہ کریم معاف کرنے والا ہوں. خیر ہے. ان اللہ لعفو، یہ دفعہ شبہ نیچے لکھا ہوا ہے. اگر مماثلت میں کمی بیشی ہوئی بلا علم، یہ شبہ ہے. ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ کریم البتہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. صغائر پر داروگیر نہیں فرماتے، چھوٹی موٹی غلطی اللہ معاف کرتا رہتا ہے. اور لَيَنْصُرَنَّ پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، حوصلہ تو کرو مولانا، بھرک الٹا دیا. لَيَنْصُرَنَّ پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. دنیا میں بذریعہ اجازت انتقام، اللہ انتقام کی اجازت دے گا، اور آخرت میں بذریعہ ثواب. پھر ذرا سمجھیں، میں نے عرض کیا کہ مظلوم 2 قسم ہے. ایک قسم جس کے ساتھ ظلم ہوا اس نے معاف کر دیا، اور دوسرا مظلوم وہ ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا اور اس نے برابر بدلہ لیا. اب 5 تھپڑ کے بدلے میں 5 تھپڑ میں نے مارے برابر. اگر میرے تھپڑ سخت لگ گئے، خیال مجھے نہیں رہا، پھر پکڑ ہوگی. ان اللہ لعفو، بغیر اگر علم کے تھپڑ سخت لگ گئے، لگے 5 ہیں، میں نے 5 مارے لیکن سخت لگ گئے، خیال نہیں رہا، اللہ معاف کرنے والا. اب جب میں نے بدلہ تو لے لیا 5 تھپڑ مار کر، اگر پھر وہ ظالم میرے ساتھ ظلم کرے، پھر میں فکر نہ کر، تو نے برابر بدلہ لیا ہے. پھر اگر ظالم تیرے ساتھ ظلم کرے گا، مدد میں اللہ نے تیری کرنی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ برابر سرابر تو ہو گئے تھے، اب اللہ میری مدد نہیں کرے گا. نہ، اگر ظالم پھر تیرے اوپر ظلم کرے، اللہ پھر بھی تیری مدد کرے گا. آگے چلو. ذالک غلبہ مومن، ذالک سے مراد بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. لکھا ہے دوسری دلیل انی، دوسری دلیل انی. کیا مطلب؟ اللہ کر سکتا ہے. دلیل انی کا مطلب اللہ یہ کام کر سکتا ہے. کیوں؟ ذالک مومن کا غلبہ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ، اس وجہ سے کہ یقیناً لکھا سبب غلبہ اول قدرت کاملہ، اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ کریم کر سکتا ہے. بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وہیں طور کے بے شک اللہ کریم داخل کرتا ہے رات کے کچھ حصے کو دن میں. ساری رات نہیں بھائی، لیل پر کو اجزاء،
رات کے کچھ حصوں کو دن میں داخل کر دیں، دن لمبا گرمیاں، یولج النہار، نہار پر بھی لکھنا ہے اجزا، اللہ داخل کرتے دن کے کچھ حصے کو رات میں، رات لمبی ہو گئی، ساری رات دن میں داخل ہوتی تو 24 گھنٹے رات بن جاتی، 24 گھنٹے دن بن جاتا نا، رات ساری سارا دن نا، دن کا کچھ حصہ رات کا کچھ حصہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، سبب دوم علم کامل، یقین اللہ کریم سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کس کو؟ کفار کی ظالمیت اور مظلومیت مومنین، قولی و فعلی، زبانی ظلم کرے گا، عملاً ظلم کرے اللہ کریم، کافروں کی ظالمیت کو جاننے والا ہے، مومنوں کی مظلومیت کو جاننے والا ہے۔ اب خیال آگے نہیں دوڑتا، مولا خیانت میں نہیں کروں گا، اب اللہ کی قدرت بھی کامل، اللہ کا علم بھی کامل، جو اللہ کریم رات اور دن کو ایک دوسرے میں داخل کر سکتا ہے، جو اللہ کریم ہر کسی کی پکار سن سکتا ہے، ہر کسی کے حالات دیکھ سکتا ہے، مظلوموں کی امداد بھی کر سکتا ہے، یہ دلیل ہے نہیں۔ آگے چلو دوسری دلیل لمی، دوسری دلیل یاد آپ کو نہیں رہے گا، آگے لکھ لو چھوٹے سے دو لفظ لمی کے آگے۔ فتح و نصرت کی وجہ کیا ہے؟ فتح و نصرت کی، اس کو کہتے ہیں دلیل لمی، وجہ بیان ہو رہی ہے، کیوں؟ ذالک، ذالک کے نیچے کوئی غلبہ، ذالک کے نیچے یہ غلبہ، اللہ کیوں غلبہ دیتا ہے؟ بے ان اللہ، بے ان کے نیچے لکھیں لتستیقنوا، لتستیقنوا تاکہ تمہیں یقین آ جائے، بے ان اللہ هو الحق، بھائی طور کی یقین اللہ کریم ہوئی حق ہے، حق کے اوپر لکھو معبود، معبود حق ہے، لکھا ہے خلاصہ یہ کہ کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی مزاحم نہیں ہے، اللہ کے آگے رکاوٹ کوئی بھی ہستی نہیں بن سکتی، وَأَنَّمَا يَدُونَ مِن نُورِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یقیناً وہ جن کو یہ پکار ہے اللہ کریم بے سوا، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے اولیاء باطل ہیں، جو نیک لوگ بزرگ ہیں وہ نا دیجیے ان کی معبودیت، کیا چیز باطل ہے؟ معبودیت باطل ہے، وہ خود باطل نہیں ہے، خود جھوٹ نہیں ہے، ان کی عبادت کرنا جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقین اللہ کریم وہی بلند و بالا ہے، کبیر بڑی شان و شوکت کا مالک ہے۔ میں نے فرق عرض کیا تھا علی اور کبیر میں، علی انسانی سوچ سے بلند، الکبیر مرتبے میں بڑا، العلی انسانی سوچ سے بلند، الکبیر مرتبے میں بڑا۔ اب کیا مطلب؟ دوسری دلیل لمی فتح و نصرت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ معبود پر حق ہے، اللہ کے روا دوسروں کی معبودیت باطل ہے، اسی لیے اللہ کریم موحدین کی امداد کرتا ہے، کیونکہ جو غیروں کی عبادت کر رہے ہیں ان کی معبودیت باطل ہے، موحدین اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کریم کی عبادت حق ہے، اس لیے اللہ کریم موحدین کی امداد کرتا ہے ان ظالموں کے مقابلے میں۔ الم تر ان اللہ، یہ آدھا حصہ اول سورت یعنی نفی شرک، نفی شرک فی التصرف، ٹھیک تو کرو، و بیان ادلہ، دلیلیں بھی بیان ہو رہی ہیں، اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں۔ پہلی عقلی دلیل، کیا تو نے غور نہیں کیا یقین اللہ کریم نے اتارا بلندی سے پانی فتصبح الارض، پس ہو جاتی ہے زمین مخضرہ سرسبز، یقین اللہ کریم لطیف ہے، چھپی تدبیروں کو جاننے والا، خبر رکھنے والے بندوں کی ضرورتوں کی، لہو اللہ ہی کے لیے جو کوئی آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ یقین اللہ کریم لہو الغنی، البتہ وہی بے پرواہ ہے، الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے، الم ترى، اس اختیار میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، الم ترى دوسری کلی دلیل، کیا تو نے غور نہیں کی یقین اللہ کریم نے سخرا کام میں لگا دیا، سخرا کام میں لگا دیا، تو لکم تمہارے نفع کے لیے، فائدے کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے اس کو، اور کشتی فل کشتی تجری فی البحر، چلتی ہیں سمندر میں بے امری حضرت علی کے حکم سے، اور کس کے حکم سے؟ اب یہ شعر درست ہے، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ ٹھیک ہے، بہاو الحق بیڑا دھک، یہ شعر ٹھیک ہے، واہ بھائی واہ، یا معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی، واہ بھائی واہ، کشتیاں چلتی ہیں بے امری
لوگوں کے سانچ البتہ نرمی کرنے والا ہے، مہربانی اور رحمت کرنے والا ہے۔ اوپر جو لکھا ہے باوجود مقتضا کے گرتا نہیں، تقاضا تو ہے گر پڑے جو انسانوں کے کرتوت ہیں، لیکن اللہ رؤوف الرحیم ہے، وہو الذی، تیسری اپنی دلیل، واللہ کریم وہ احیاکم جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور، یقیناً مشرک انسان کے نیچے لکھا ہے المشرک جلالین، مشرک انسان لکفور بڑا بے قدر ہے، لکھا ہے لے نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے لئے بہتر کے توحید چھوڑ کر، اللہ کی توحید چھوڑ کر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، آدھا حصہ ثانی صورت یعنی نفی شرک فعلی، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، حاشیہ پڑھنے پہلے یعنی جب، اچھا کفور کا پہلے پڑھنے، ان الانسان لکفور کا اوپر چھوٹا سا جملہ ہے، مگر بھئی ہم شرک کرتے ہیں شکر نہیں کرتے۔ اچھا دوسرا لِكُلِّ أُمَّةٍ کا یعنی جب معاملہ واضح ہو چکا تو پھر جھگڑا کرنے کا کیا معنی؟ یعنی تم جھگڑا مت کرو، ان کو حق کی طرف بلاتے جاؤ، اگر خواہ جھگڑا کریں تو تم ان سے اعراض کرو اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ تو حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ایک میں بھی لکھوانا چاہتا ہوں اس آیت کا، لکھیں جی۔ بعض کفار مسلمانوں سے ذبیحہ کے متعلق فضول بحث و جدال کرتے تو یہ آیت اتری۔ یہ جملہ سنائیں، بعض کفار مسلمانوں سے ذبیحہ کے متعلق فضول بحث و جدال کر، کہتے میرے طرف دیکھیں سن لیں، واہ بھائی واہ، جس کو ہم مارے، بسم اللہ اللہ اکبر، جس کو ہم مارے وہ تو ہے حلال، اور جس کو اللہ مارے وہ حرام ہے۔ بکری خود بخود مر گئی، بھینس مر گئی، گائے مر گئی، ہم مارے وہ حلال ہے اور جس کو اللہ مارے وہ حرام ہے۔ تم عجیب مسلمانوں کا مذہب بات کر رہے ہیں۔ ایک اور جملہ اسی آیت کا لکھنا ہے، لکیر لگاؤ اسی آیت کا اور جملہ۔ ہر شریعت میں ہم نے قربانی دینے کا دستور مقرر کیا تھا۔ مشرکین جو شرک فعلی کر رہے ہیں اس کو ہم نے کسی دین میں جائز نہیں رکھا۔ اس معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ نہ کریں۔ اب مجھے یہ جملہ سنائیں آپ، ہر شریعت میں حوصلے سے پڑھنا ہے، حوصلے سے، ہر شریعت میں ہم نے قربانی دینے کا دستور مقرر کیا تھا۔ پھر پڑھ رہا ہوں، ہر شریعت میں ہم نے قربانی دینے کا دستور مقرر کیا تھا، ہر شریعت میں۔ آگے
مشرکین جو شرک فعلی کر رہے ہیں وہ کسی دین میں ہم نے جائز نہیں رکھا. آگے اس معاملے میں آپ ان کے جھگڑے کی پرواہ اب آؤ. یہ میں نے آیت کا آپ کو مطلب بتا دیا. اب میں معنی کرتا ہوں. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا واسطے ہر ایک امت کے مقرر کی ہم نے قربانی کی جگہ. منسکن قربانی کی جگہ. ہم ناسکو وہ چلنے والے ہیں اس پر. فلا ينازعنک ہرگز نہ جھگڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الامر اس معاملے میں جو متفق ادیان سابقہ کے ہے. ہر امت میں قربانی کا ایک دستور تھا. تم نے شرک فعلی کہاں سے شروع کر دیا بھائی؟ الٹا جھگڑے کرتے میرے محبوب سے. وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ بلاتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف. رب سے مراد الہ توحید ربک اوپر لکھا ہے توحید ہی الہ توحیدی رب کی توحید رب بلاتے رہو. یہ جھگڑا کریں تو پرواہ نہ کرو. علت کیوں؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہدایت کے ہیں جو سیدھی ہے. وَإِن جَادَلُوا اگر اس پر بھی کوئی جھگڑا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فَقُلْ آپ فرما دیں آخری جواب کے طور پر اللہ خوب جانتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ کاموں کو جو تم کر رہے ہو. اللہ یوں کو عملی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں تم تختلفون اختلاف کیا کرتے تھے. علم تعلم یہ دونوں حصوں کے ساتھ متعلق ہے. آگے لفظ لکھو اور بمنزلہ دلیل کے ہے. اور بمنزلہ سامنے جملہ لکھیں جی. کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں حصوں سے متعلق ہے اور بمنزلہ دلیل. کیا مطلب ہے لکھیں. جب عالم الغیب صرف اللہ ہے تو متصرف بھی صرف اللہ. کیا تجھے معلوم نہیں یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب یقیناً یہ سب کچھ لکھا ہے. یہ سب ان کے افعال و اقوال باتیں کام ہیں. یہ سب کچھ فی کتاب محفوظ ہے نام اعمال میں. ذالک کے نیچے جملہ پڑھو مولانا. یقیناً یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سب ان کے افعال و اقوال فی کتاب اوپر لکھا ہے محفوظ ہے. فی کتاب نام اعمال میں یا لوح محفوظ میں. ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً یہ فیصلہ کرنا ٹھیک کرو فیصلہ کرنا. کیا لفظ ہے ترنول؟ فیصلہ کرنا. ٹھیک کرو لفظ. یقیناً یہ فیصلہ کرنا اللہ پر آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ زجر بطور سمرا اللہ نے ڈانٹا. عبادتیں کر رہے ہیں مشرک اللہ کے سوا ما ان معبودوں کی. ماں پر معبود لکھیں قلم اوپر رکھیں. ماں معبود عبادت کرے اللہ کے سوا ما ان معبودوں کی. لم ينزل کہ نہیں اتاری اللہ کریم نے کتب سابقہ میں بھی ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل. بے معبودیت ہی ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری نکلی. وما علیس لہم بہی علم اور نہیں واسطے مشرکین کے بہی بے معبودیت ہی نیچے لکھا ہے نہیں واسطے مشرکین کے ان کے معبود ہونے کی علم کوئی عقلی دلیل. وما للظالمین من نصیر نفی شباد کاریہ نہیں ہوگا شرک والا ظلم کرنے والوں کے لیے ہے. ظالمین پر بھی شرک لکھا ہوا ہے دلیل. شرک ظلم عظیم نہیں ہوگا شرک والے ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی نصیر مددگار. وَإِذَا تُتْلَى پھر زجر اللہ ڈانٹا اس وقت پڑھی جاتے ان کے اوپر ہماری آیات بینات صاف صاف. تعرف اثر اول آیات سن کر پہلا اثر تعرف تو پہچان لے گا فی وجوہ الذین کافروا بیچ چہروں ان کے جنہوں نے کفر کیا. کافروں کے چہروں میں پہچان لے گا. کیا پہچان لے گا؟ المنکر بری شکل. آیات سن کر کافروں کے چہرے ان کی شکل بگڑ جاتی ہے. ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. اوپر ایک لفظ لکھا ہے اوپر بوجہ ناگواری بات نہیں کہ چونکہ آیتیں ان کے دل کو گوارا نہیں ہے تو دل کی ناگواری چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے. چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں آیات سن کر. چہرے کالے ہو جاتے ہیں کافروں کے.
ایک اصل تو دل کو یہ بات ناپسند تھی آیات ان کا سننا، تو دل کی ناپسندیدگی اور ناگواری کا اثر ظاہر ہوتا ہے چہرے پر۔ آگے دوسرا اثر، یَقَعْدُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا، قریب ہے کہ حملہ کر دیں، یستون مان لکھا ہوا ہے، حملہ کر دیں ان آساس، جب چہرے ان کے کالے سیاہ ہوئے نا، ماتھے پر بل آیا ہے سن کر، تو قریب ہے حملہ نہ کر دیں، قریب ہے کہ حملہ کر دیں بالذین، ان لوگوں پر، مؤمنین پر جو پڑھ رہے ہیں ان پر ہماری آیات۔ حضرت سے منع کرتے تھے مولانا بلوچستان، مولانا سندھ، معذرت، یہ ہماری اپنی بولی کا ایک معنی ہے، اپنی سریکی کا، سریکی والے ساتھی غور کریں، یقعدون یسطون ہو سکتے جو پکے نہ پے ونجن، یہ پرانی سریکی ہماری، پکے نہ پے ونجن، گلے نہ پڑ جائیں، حملہ نہ کر دیں تھے پڑھنے والوں پر۔ ان آیات سن کر دو اثر سامنے آئے، تو جو کافر تھے الذین کافروا، کافروں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، کیا سن کر؟ کیا سن کر؟ اچھا صرف چہرے کالے ہو جاتے تھے، ماتھے پر بل، بس۔ نمبر دو، کیا کرنے کے لیے تیار؟ حملہ کرنے کے لیے۔ اچھا قل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، افانبئکم بشر من ذالکم، قلم ہاتھ میں، افانبئکم، کیا پس میں تم کو خبر دوں بشر زیادہ ناگوار چیز، بشر کا معنی لکھو، زیادہ ناگوار چیز، قرآن کی آیات تم سے گوارا نہیں، میں تمہیں زیادہ ناگوار چیز کی خبر دوں، کس سے؟ من ذالکم، اس قرآن پاک سے، قرآن تمہیں گوارا نہیں، اس سے زیادہ ناگوار چیز کی میں تمہیں خبر دوں۔ وہ کیا چیز ہے جو قرآن سے زیادہ ناگوار ہوگی؟ النار، جہنم کی آگ، وعد اللہ الذین کفروا، وعدہ، نار پر دو لکھیں، وعدہ ہاں پر بھی دو، وعدہ کیا اس آگ کا اللہ کریم نے الذین کفروا، کافروں سے، مستحقین نار کافر، وبئس المصیر، اور بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب نحوی حضرات غور کریں، نحوی جو علماء ہیں، النار، اس کے سامنے حاشیے پر لکھو، لکم النار، منکم النار، جلدی جلدی جلدی، اولا ثانیہ ثالثہ، آسان لفظ ہیں، لکم النار ایک، منکم النار دو، فیکم النار تین، بکم النار چار۔ النار مبتدا ہے اور خبر اس کی ہم نے نکالی، چار خبریں۔ نمبر ایک، لکم النار، منکم النار، فیکم النار، بکم النار، یہ پیر کی طرز ہے۔ اب معنی سنو، ثانیہ ثالثہ، آگے کیا ہوتا ہے؟ رابعہ، آگے خامسہ، سادسہ، آگے کیا ہے؟ درجے ہی نہیں آتے، پتہ نہیں کیا کیا درجے ہیں۔ فرمایا سنو جی، قرآن سن کر تمہیں ماتھے پر بل چڑھ جاتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سنو اس سے زیادہ ناگوار چیز میں تمہیں بتاؤں، کیا؟ النار، لکم النار، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، فی منکم النار، تم میں سے آگ نکل رہی ہے، وہ شعلے نکل رہے ہیں شرک اور بدعت کے، بھائی مانو، فیکم النار، تم میں آگ لگی ہوئی ہے، قرآن سن کر تمہارا جسم دل جلد سڑ رہا ہے، آگ لگی ہوئی تم میں، بکم النار، تمہارے ساتھ بھی آگ ہے، لکم النار، منکم النار، فیکم النار، بکم النار، یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کون سی آیات سن کر ان کو غصہ آتا تھا؟ نماز والی، روزے والی آیات، سارے حضرات، نہیں حج والی آیات، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ماتھے کالے، چہرے کالے سیاہ اور حملہ کرنے کے لیے تیار، صدقے خیرات والی آیات سن کر، کون سی آیات؟ یا ایوہ الناس، اب انہیں لکھو نا جملہ، وَإِذَا تُتْلَى آیاتنا، آیاتنا کے نیچے توحیدی، کون سی آیات ہو پچھلے صفحے پر؟ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، آیاتنا کے نیچے توحیدی،
توحیدی آیات پڑھی جاتی ہیں تو چہرے کالے سیاہ. ہاں درس قرآن بند کرو, قرآن نہ سناؤ, اختلاف ہوتا ہے, پھوٹ پڑتی ہے, توڑ ہوتا ہے. آیت توحید کی سن کون سی آیت ہے یہ؟ یا ایھا الناس سورہ ومس. کسی کے ایمان کا امتحان کرنا ہو تو آیت پڑھو. اگر ماتھے پر بل آئے نا تو پھر مطلب ہے دال میں کالا کالا. یہ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. قرآن کی آیات سن کر چہرے سیاہ, شکل گندی. یا ایھا الناس دونوں حصوں کے ساتھ متعلق ہے. مولانا اس جملے کی تشریح اوپر لکھو, بالکل اوپر ساتھ, بہت حاشیے پر اوپر نہیں لے جانا. ایک طرح پہ جہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک جملہ ہے, تمہارے معبود عاجز ہیں, تمہارے معبود عاجز ہیں, لہذا مولا سید جلدی کرو جلدی, تمہارے معبود عاجز ہیں, لہذا نظر و نیاز کے لائق نہیں. اس سے شرک اعتقادی اور فعلی دونوں کی نفی ہو گئی. اس سے شرک اعتقادی اور فعلی دونوں کی نفی ہو گئی. اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ, سامنے روح المانی کا حوالہ لکھا ہے, پڑھیں. بل آیت ان کانت نازلہ فی الاسنام, نازل تو بتوں کے بارے میں ہوئی. الا ان الحکم عام لسائر المعبودات, لیکن حکم عام ہے تمام معبودوں کے لیے. اے لوگوں بیان کی جا رہی ہے کہ مثال معبودہ نے بات لگی مثال. فاستمعوا لہ, زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی, خوب توجہ سے سنو اس کو. فاسمعوا نا, فاستمعوا دل سے سنو, خوب توجہ سے سنو اس کو. ان الذین تدعون من دون اللہ, یقیناً جن ہستیوں کو تم پکارے اللہ کریم کے سوا. ہونا الذین آ گیا, صراط الذین یاد ہے سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین, راستہ ان بتوں کا, راستہ ان لوگوں کا. ان الذین, یقیناً جن لوگوں کو جن ہستیوں کو تم پکارے اللہ کے سوا, اللہ کے سوا نہیں. یخلقوا ذبابا, ہرگز نہیں بنا سکیں گے وہ ایک مکھی بھی. ذباباً التنویر للتنکیر, کوئی ایک سی مکھی بنا دیں, چھوٹی بڑی کالی سیاہ ہے موٹی نہ, نہیں. یخلقوا ذبابا, ہرگز نہیں بنا سکیں گے وہ ایک مکھی بھی. چلو ایک نہیں بنا سکتا, سارے پیر فقیر مل کر بنا, نہیں نہیں. والا وجتمعوا لہ, والا وجتمعوا لہ, اگر یہ جمع بھی ہو جائیں سارے, لہو واسطے اس بنانے کے. وہ ضمیر جو ہے نا لہو, یہ جا رہی ہے خلق کی طرف, جو یخلقو سے سمجھا جا رہا ہے معنی. والا وجتمعوا لہ, اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں واسطے اس پیدا کرنے اور بنانے کے, سارے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں, لیکن ایک مکھی بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, وہیں یسلب, پیدا کرنا تو بڑی بات ہے, اگر چھین لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز, لے جائے نا, یسلب, یا خود نہیں فرمایا, یسلب چھین کر لے جائے. انہیں چھین کر لے جانا کیا ہوتا ہے, میری طرف دیکھیں, میں نے پکڑی ہوئے چادر, اب بندے نے زور لگایا, میں نے بھی مسعود پکڑا, ہاتھوں میں لپیٹا کمر سے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لے گیا. اس کو کہتے ہیں چھین کر لے جانا. لے جانا اور ہے, چھین کر لے جانا. میں نہیں چاہتا تھا لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ لے گیا, یہ ہوتا ہے چھین لینا. یہ چاہیں نہ چاہیں, زور لگائیں لگائیں, لیکن پھر بھی مکھی لے جائے, اس کو کہتے ہیں چھیننا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر چھین کر لے جائے ان سے. قریب جاؤ نا, چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں, ایک ذرے کو کہتے ہیں شیئن, بہت چھوٹا سا ذرا. چھین کرے تو لا یستنقذوہ منہ, نہیں چھڑا سکتے, نہیں چھڑا سکتے اس چیز کو مکھی سے.
اس ذرے کو بھی مکھی سے نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کمزور ہے مانگنے والا. مانگنے والا کون ہے؟ اوپر لکھا ہے عابد غیر اللہ. پڑھو, غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کمزور ہے. والمطلوب, اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. وہ جو ان کے آلیہ ہیں الہ وہ بھی کمزور ہے. مانگنے والا بھی کمزور ہے, جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. بولا میری طرف دیکھو, پیچھے نہیں دیکھنا, بڑی بات کر رہا ہوں. مانگنے والا کمزور ہے. کمزور کیسے ہے؟ چودھری کھڑا ہے دربار پر, یہ ہمارے جتنے وزیر مشیر ہیں بڑے بڑے قبروں پر جا کر چادریں چڑھاتے ہیں, نظریں نیازیں دیتے ہیں, جانور لے جاتے ہیں. دیکھیں یہ کمزور ہیں. اتنے دولت مند ہیں, امیر ہیں, مالدار ہیں, زمینوں کے مالک ہیں, مربع ہیں سینکڑوں, یہ کمزور ہیں؟ ہاں, اللہ کہتا ہے جو ان سے, جو مکھی نہیں بنا سکتے, مکھی سے ذرا نہیں چھڑا سکتے, ان سے مانگنے والا کمزور ہے. ہمارا جو پچھلا صدر تھا نا, پچھلا اجمیر کیا تھا ہندوستان, 16 کروڑ روپیہ سے نذرانہ دیا تھا. اخبار میں آیا ہے 16 کروڑ روپیہ نذرانہ دیا ہمارے صدر نے جا کر. پچھلا جو صدر تھا اجمیر, اخبار میں آیا. اب جو 16 کروڑ نذرانہ دے رہا ہے دربار پر, یہ کمزور ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مقام حل کی. آیت کو دیکھو, ضعف الطالب, کمزور ہے مانگنے والا. کیا مطلب؟ جو مکھی نہیں بنا سکتے, مکھی سے ذرا نہیں چھڑا دے, ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے. کس کا کمزور ہے؟ لکھو لکھو طالب پر, عقل کا کمزور. مولانا چلاس ندیم معذرت, میں سریکی میں جملہ کہوں گا معذرت, چلاس بلوچستان سندھ معذرت. نہیں آپ تو خیر, میں آپ کی سندھی میں کہتا ہوں جملہ. جو مکھی نہیں بنا سکتے, مکھی سے ذرا چھوڑا, ان سے مانگنے والا چریو ہے. مولانا سیدھا آپ نے دیکھا نہیں میری طرف, چریو, ہاں یہ پاگل ہے. پاگل کیا ہے؟ عقل کا کمزور ہے. اگر عقل مند ہوتا ان سے نہ مانگتا, جو مکھی بنا نہیں سکتے, مکھی چھڑا نہیں سکتے. ہائے ہائے. مولانا میری طرف دیکھو, ہم میاں والی میں پڑھتے تھے تو شاید میاں والی جو ہے نا, میاں والی یہ ایک بزرگ کے نام پر ہے. میاں سلطان زکری صاحب ایک بزرگ تھے, ان کے نام پر ہے یہ شہر. تو ان کا دربار ہے شہر کے بالکل قریب ہے, متصل, اتنا زیادہ تو ہم پڑھتے تھے. تو ہم 2 ساتھی سیر کے لیے جا رہے تھے عصر کو. چلو بھائی چہل قدمی کریں, قریب ہے چونکہ کوئی آدھا کلومیٹر سفر ہوگا بس. تو ہم گئے نا, اس طرف نکل گئے, تو اندر چلے, بالکل وہ سڑک کے ساتھ ہے دربار. تو قبر کے اوپر پنکھا چل رہا تھا. ہم بڑے حیران ہوئے, ایک مجاور بیٹھا تھا. تو ہم نے پوچھا بھائی پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, قرآن سامنے, باوضو, یہ پنکھا کیوں؟ ہم نے پوچھا, طالب علم تھے ہم, پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ کب؟ اب بندہ کوئی نہیں تھا, صرف ایک مجاور تھا, ادھر ادھر گھوم رہا تھا, اور پنکھا خالی چل رہا ہے قبر پر. تو میں اللہ کی قسم آپ کو جواب میں تذریوں میں سناتا رہتا ہوں. تو اس نے کہا اس لیے پنکھا چل رہا ہے تاکہ قبر پر مکھی نہ بیٹھے. جھگڑا تو ختم ہو گیا, لوڈ شیڈنگ ہو, بٹن آف کر دو, پنکھا بند ہو جائے, قبر پر مکھی بیٹھ جائے. جو قبر والا بابا مکھی نہیں اڑا سکتا, ہماری مشکل کو حل کیسے کرے گا؟ مولانا ہم آ رہے تھے حیدرآباد سندھ سے, دادو والا راستہ, لڑکانے آنا تھا, ہم نے بیان کرنا تھا. تو یہ راستہ ہمارے تھے حیدرآباد سندھ کے جلسے نمٹا کر. تو جب دادو کے علاقے میں پہنچے, بورڈ لگا ہوا تھا سہمن شریف. یہ صبر کرو پہ گاڑی روکو, قریب دربار ہے بالکل سڑک کے. اتنا فاصلہ ہوگا جتنا یہ ہمارا اڈا ہے, ایسے گھوم کر جاؤ. ہم چلے گئے, گاڑی پارکنگ میں لگائی, اندر چلے گئے. تو شہباز قلندر صاحب کی قبر پر لوہے کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھی. میں نے فوٹو بھی بنائے موبائل میں پیٹیوں کی. اچھا پیٹیاں پڑی تھی, ان کو 2 تالے لگے ہوئے تھے. اچھا تالے چھوٹے نہیں تھے, بڑو تالو. سندھ والے کہا کہ یہ سندھی بولی ہے, بڑو ننڈو تالو نا مولانا سندھ, بڑو ننڈو نہیں, بڑو تو ہو, موٹے موٹے ہو. ہم حیران ہو گئے بھئی تالے پیٹی. پوچھا, انہوں نے کہا مولوی جی, حضرت جی آپ کو کیا پتا 2 تالے بڑو تالو کیوں لگائے ہیں؟ اوڑھریوں کا خطرہ ہے, وہ پیسے نکال لیں گے. ہاں وہ جہاز, وہ
تو اب مسئلہ تو حل ہو گیا. جو قبر والا بابا قبر کے اوپر رکھی بیٹی کے پیسے نہیں بچا سکتا، ہماری مشکل کو حل کیسے کرے گا؟ سوچا ہی نہیں. ہائے ما قدر اللہ کا قدری ہے. میں ذرا آیت پوری کر لوں پھر میں آپ کو حاشیہ لکھواتا ہوں. ما قدر اللہ کا قدری، نئی تعظیم کی انہوں نے اللہ کریم کی. قدرو نئی تعظیم کی انہوں نے اللہ کریم کی حق کا قدری، جیسے حق تھا اس کی تعظیم کرنے کا. لکھا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. لفظ تو ٹھیک کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. نیچے ایک جامع البیان کا حوالے کا ہے سو اشرکو، پڑھو تو صحیح، بہی شیئا، ٹھیک کرو، ہے سو اشرکو بہی، ٹھیک نہیں کیا آپ نے، اس نے بھی لکھ دیا، بھی ہے سو اشرکو بہی شیئن لا یقاوم اضعف مخلوقاتہ. انہوں نے کیسے اللہ کی قدر نہیں کی؟ جب شریک کیا انہوں نے اللہ کریم کے ساتھ اس چیز کو. کس کو شریک ہے؟ لا یقاوم، جو نہیں مقابلہ کر سکتی، اضعف مخلوقات، اللہ کی مخلوق میں سے کمزور چیز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. مکھی اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ایسی چیز کو. ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ کریم البتہ طاقت والا ہے، غالب ہے. تو عبادت اسی کا خالص حق ہے. جملہ اوپر دیکھو، تو عبادت اسی کا خالص، نہ غیر کبھی بغیر عزیز کا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تتمہ دلیل. اس کے آگے اللہ دیکھو مولانا دفع شبہ، جلدی کرو، دفع شبہ، سب کو ایک بنا دیا. سب کو تو تم نے توہین کر دی. فرمایا نہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ کریم چن لیتا ہے فرشتوں میں سے قاصد. رسلا کا معنی لکھو قاصد، پیغام لے کر جانے والے، جو تم کو مسلم ہے. مسلم لفظ ہے، مسلم تسلیم شدہ. وَمِنَ النَّاسِ، اور اسی طرح لوگوں میں سے بھی اللہ کریم قاصد چن لیتا ہے. بشریت الانبیاء ثابت ہو گئی، بشریت و رسالت. اللہ فرشتوں میں سے بھی قاصد چنتا ہے، رسول انسانوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے. اللہ تھا کی معنی ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ سننے والے ہر ایک کی پکار کو، جاننے والے سب کے حالات کو. یعلم، اللہ کریم جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اس کو پتہ ہے کون مستحق ہے کون نہیں. لکھو پر جملہ یعلم پر، کون مستحق ہے کون نہیں. اللہ تھا کے معنی الاللہ ترجع الامور، اللہ سے لٹائے جاتے ہیں سارے معاملات. مختار کل ہے، اس کی مرضی اس سے کون پوچھ سکتا ہے. سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، جملہ پڑھو. ہاں البتہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنی لیے برگزیدہ بنا لیتا ہے، لیکن وہ پکار کے لائق نہیں. لیکن وہ پکار کے لائق نہیں، اس لیے کہ ہر چیز کا دیکھنے والا اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. اب ان اللہ کا تعلق ما قبل سے ظاہر ہو گیا. ان اللہ سمیع بصیر، کیا مطلب؟ اللہ یصطفی، فرشتے مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے. انبیاء مصطفیٰ ہیں لیکن سمیع بصیر نہیں. مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں لیکن سمیع بصیر نہیں، الہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے آدھا مضامین سورۃ اجمالاً سامنے لفظ لکھو مولانا. استقامت علی التوحید کے لیے 8 اوامر. استقامت علی التوحید، توحید پر پکا رہنے کے لیے 8 اوامر، 8 حکم آئیں گے. اے ایمان والو، ارکعوا، جھک جاؤ. اشارہ بسوئے نفی شرک فعلی و فی التصرف، اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک نہ مانو، اپنی طرف سے حرام حلال نہ کرو. ارکعوا کا معنی رکوع نہ کرو، ارکعوا کا معنی جھک جاؤ. ارکعوا، جھک جاؤ.
اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک نہ مانو، اپنی طرف سے حرام حلال نہ کرو، ارکو ایک، واسجدوا سجدہ کرو دو، نمبر خود لکھنے آپ نے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، لا تعبدوا غیرہ، اس کے کسی غیر کی عبادت نہ کرو، وحدوا اللہ کو اکیلا مانو عبادت میں، وفعلوا نمبر 4، اور کرو تم الخیر نیک کام، نیچے لکھا ہے کا صلۃ الارحام، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، ومکارم الاخلاق، حسن اخلاق کا مظاہرہ، ثمرہ تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ، وجاہدوا نمبر 5، اور جہاد کرو فی اللہ اللہ کی خاطر، فی اجلیہ اللہ کی خاطر، حق کا جہاد ہی جیسے حق کے جہاد کرنے کا، یہ 5 ہو گئے، وَجْتَبَاكُمْ مُقْتَضِی، 5 احکام ہو گئے، 3 آگے آ رہے ہیں، وَجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے چن لیا تم کو، لکھا ہے لدین ہی، دیکھو تو صحیح، لدین اپنے دین کے لیے چن لیا باقی امم پر، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، رفع ماں نے نیچے جملہ ہے، ایک رکاوٹ کو دور کیا، یعنی یہ کام مشکل بھی نہیں، پھر ضرور کرو، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور نہیں کی اللہ کریم نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی، حرج تنگی نہیں بنائی اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس سے مراد ہے سخت اور شدید احکام، سخت من حرج کے نیچے لکھو جی، سخت و شدید احکام جو بنی اسرائیل پر تھے نا وہ اس امت میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو لکھواؤں گا سورۃ الاعراف میں، انشاءاللہ کہو۔ زکوٰۃ کا چوتھا حصہ تھا، 100 میں سے 25 روپے، کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو کاٹ دو، دھونا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے صرف مسجد میں پڑھو، باہر نہیں پڑھ سکتے، مر رہے ہو وضو کرو، تیمم کی اجازت نہیں ہے، وہ سخت احکام اللہ نے اس امت میں ختم کر دیے۔ آؤ سبحان اللہ، ملت ابیکم ابراہیم، اشارہ بسوئے دلیل نقلی، اوپر اس کا فعل محذوف ہے، لکھا ہوا ہے الزموا ملت ابیکم، اور لکھا ہوا ہے اوپر چھوٹا سا الزموا ملت ابیکم، لازم پکڑو اپنے باپ کی ملت کو، کون سا باپ؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام، تو تمہارا باپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کی ملت کو لازم پکڑو۔ ہوا سماکم المسلمین، نیچے لکھا ہے ہوا کے مولانا اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تمہارا ابا جو ابراہیم ہے، اب یہ کیسے بات ہے؟ سامنے لفظ لکھ لو، مؤمنین قریش کا والد، نمبر 2 قریشی جتنے بھی تھے نا سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، آپ بھی بیٹے ہیں جو اسی نسل میں سے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پوری امت کے روحانی باپ۔ اچھا پیچھے فرمایا ہوگا کہ تباکم، اللہ نے تم کو چن لیا، اب چننے کے تو کئی افراد تھے، افضل امت بنایا ہے اللہ نے اس آخری امت کو، یہ بھی چننا ہے، احکام جو ہے اللہ نے آسان کر دی ہیں یہ بھی چننا ہے، اور ایک چننا یہ ہے، لکھا ہے فرد اجتبا، چننے کا ایک فرد، ایک انداز، ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے، ہوا پر لکھا ہے اللہ، ہوا سے مراد اللہ، اس اللہ نے سماکم المسلمین، تمہارا نام رکھا ہے فرما بردار، عقیدے و عمل میں فرما بردار، من قبل، قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے قرآن سے پہلے قرآن کے اندر تمہارا نام فرما بردار رکھا ہے، کیوں؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو رسول حق بتانے والا، شہیدن کے اوپر معنی لکھا ہوا ہے شاہ صاحب کا، شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ، حق بتانے والا تم بربتگون، اور ہو وہ تم حق بتانے والے لوگوں پر، لیکن عنوان سے خالی نہیں، سامنے جملہ لکھو، چھوٹا سا جملہ ہے اسی آیت کے سامنے، یعنی مسلمان ہو تو فرما بردار بنو گے اور گواہیاں دو گے، فَأَقِیمُوا
السلام کی پر نمبر 6 اشارہ بس ہوئے اشارہ بس قائم رکھو نماز. نماز کے نیچے لکھا ہے بدنیہ, نماز کے نیچے لکھا ہے بدنیہ. مولانا بدنی عبادات میں بدنی اعمال کتنے ہیں؟ سب سے اہم عمل نماز. وآتوا الزکاۃ نمبر 7 اور دو تم زکاة لکھا ہے مالیہ. مالی اعمال میں سب سے اہم زکاة. نہیں یاد رکھو گے لکھو الصلاۃ پر. بدنی میں سب سے اہم عمل بدنی عبادات اور آتوا الزکاۃ پر. اور مضبوط پکڑو اللہ کو. اللہ کو نیچے جملہ لکھو چھوٹا سا ہے, چند معنی کرتا ہوں. نمبر 1 یعنی احکامات. اللہ کو مضبوط پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 یعنی احکامات مضبوط پکڑو. نمبر 2 بھروسہ صرف اللہ پر رکھو. دوسرا آیت کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ صرف اللہ پر رکھو. نمبر 3 قرآن و سنت سے تمسک. تمسک کا معنی دلیل پکڑنا, مضبوط پکڑنا. قرآن و سنت سے تمسک. 3 مطلب میں نے عرض کر دی واقعہ سے مبلہ کے. ہوا مولاکم, اللہ تمہارا کارساز ہے. بس کسی کی مخالفت حقیقتاً ذرا نہ دے سکے گی. اللہ تمہارا کارساز ہے, کسی کی مخالفت تمہیں حقیقتاً ذرا نہ دے سکے گی. فنعم المولا وہو مالک ہے اور وہو نصیر مدد کرنے والا ہے. پچھلے صفحے پر آؤ مولانا. یا ایھا الناس ضرب مثل, جلدی کرو لکھو. نمبر 1 مکھی چور ہوتی ہے. اور نہ سن جلدی کرو. مکھی چور ہوتی ہے. مجاور درباروں کے مال کا چور ہوتا ہے. نمبر 2 مکھی گندگی کھاتی ہے. مجاور غیر اللہ کی نظر و نیاز. یعنی گندگی کھاتے ہیں. نمبر 3 مکھی صبح جلدی اٹھتی ہے. مندے ہنستے ہو, ہم جاگتے نہیں ہیں, مکھی پہلے سے اٹھی ہوتی ہے. السلام علیکم, کہاں بیٹھنا ہے؟ مکھی صبح جلدی اٹھتی ہے. مجاور دربار پر صبح جلدی جاتا ہے. شاید کوئی نظر و نیاز آئی ہو. نمبر 4 مکھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے. کبھی سیر نہیں ہوتی. کبھی سیر نہیں ہوتی. مجاور نظر و نیاز سے کبھی سیر نہیں ہوتا. نمبر 5 مکھی بے حیا ہوتی ہے. اسی طرح مجاور بھی کسی کا حیا نہیں کرتا. جو بھی ہے نظرانہ دے. نمبر 6 مکھی ناقص الخلقت ہے. ناقص الخلقت سمجھنا, اس کا وجود اللہ نے مکمل نہیں بنایا, اس کی آنکھوں پر پردہ نہیں ہے. مکھی ناقص الخلقت, جس طرح باقی اللہ نے جتنے جاندار بنائے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے,
وہ بند کر لیں پردہ، آنکھ محفوظ ہو جاتی ہے۔ مکھی کی آنکھ پر انہوں نے پردہ نہیں بنایا، مکھی ناقص الخلقت ہے۔ اسی طرح مجاور بھی، لولے لنگڑے، جس کو کوئی کام نہ ملے، لکھو جس کو کوئی کام نہ ملے وہ مجاور بن جاتا ہے۔ لالا ٹھیک ہے؟ نمبر 7، مکھی نادان ہوتی ہے، بے وقوف چریو۔ مکھی نادان ہوتی ہے، ہر چیز میں کود پڑتی ہے۔ اسی طرح مجاور بھی بے عقل ہوتے ہیں۔ ورنہ میری طرف دیکھو، میں ایک جملہ سمجھاؤں۔ شیخ پنپیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ، میری طرف دیکھو بیٹا، بعد میں مکمل کرنا ٹاک، میری طرف دیکھو۔ اللہ نے مکھ دی ہے، آنکھ میں کوئی بیٹھی ہے نا، ایسے بھی کرتی رہتی ہے، ایسے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو کیا مطلب اللہ نے مکھی کا وجود مکمل نہیں بنایا، آنکھوں پر پردہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے مکھی کی مثال دی، جن کو تم پکار رہے ہو وہ نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے، تمہیں مکمل بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ چلو جی، وضو کر لو۔